لاڈلی فاطمہ گلشن مجتبی کی کلی فاطمہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم مختصر طور پہ بات کریں گے عید الاضحیٰ کے متعلق. سب سے پہلے ہم بات کریں گے قربانی کی تاریخ کے متعلق کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، یہاں پہ قربانی کس طرح سے واجب ہوئی. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے بہت برگزیدہ بندے، نبی اور رسول تھے، جن کو خلیل اللہ کا لقب بھی ملا. انہوں نے اللہ رب العزت کا حکم جب سنا تو اپنے بیٹے سے جا کے بیان کیا. ان کے بیٹے اسماعیل جو کہ بچے تھے، چھوٹے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے اس کو فوراً پورا کیجیے. اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی. لیکن اللہ پاک کے حکم سے چھری نے چلنے سے انکار کر دیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا کہ بے شک آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم نیک کاروں کو اسی طرح سے اجر دیا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں سے ایک دمبا یا مینڈا بھیجا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ اس کو ذبح کیا گیا اور اس طرح سے قربانی مقرر ہوئی. اور آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اس سنت کو تازہ کرتے ہیں، اس سنت پر عمل کرتے ہیں. اب ہم دوسری بات کریں گے کہ قربانی کا مطلب کیا ہے. اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے دن جانور کو قربان کرنا قربانی کہلاتا ہے. اب قربانی کی وجوب کی شرائط کیا ہے کہ قربانی کس پہ واجب ہوتی ہے. تو قربانی واجب ہونے کے لیے 6 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. پہلی یہ کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، نمبر 2 آزاد ہو، نمبر 3 مقیم ہو، نمبر 4 صاحب نصاب ہو، نمبر 5 عاقل ہو، نمبر 6 بالغ ہو. یہ 6 شرائط پورا ہونا ضروری ہے. اب ہم بات کریں گے قربانی کے نصاب کے متعلق کہ قربانی کتنے نصاب پر واجب ہوتی ہے. تو ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا سامان، اتنی اشیاء، اتنی کرنسی، اتنا مال تجارت یا اتنا پیسہ کسی کے پاس موجود ہو جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے قریب پہنچتا ہو، 7.5 تولہ سونا اس میں آ جاتا ہو یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت موجود ہو. ضرورت اصلیہ کو نکال کے باقی تمام چیزیں شمار کریں گے. اگر تو اتنا بنتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. اب یہاں پہ ہم بات کریں کہ ضرورت اصلیہ کی کہ ضرورت اصلیہ سے کیا مراد ہے. ضرورت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، مثلا گھر، رہنے کے لیے رہائش، مکان، اور اسی طرح کھانا، کپڑے اور کچھ ضروری سامان اور ضروری اشیاء، ضروری برتن، ضرورت کے کپڑے. اس سے زائد جو چیزیں استعمال میں نہیں آتی لیکن ہمارے گھروں میں موجود ہیں ان ساری چیزوں کو شمار کیا جائے گا. جو ہمارے پاس پیسہ موجود ہے اس کو بھی شمار کیا جائے گا، جو چاندی یا سونا موجود ہے اس کو بھی شمار کیا جائے گا، اگر مال تجارت موجود ہے اس کو بھی شمار کیا جائے گا. ان ساری چیزوں کو ملا کے اگر اتنی رقم بنتی ہے جو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جائے یا 7.5 تولے سونا اس سے خریدا جا سکے تو پھر قربانی واجب ہے. اب ہم بات کرتے ہیں قربانی کے حکم کی کہ قربانی کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرنا سنت ہے، فرض ہے یا مستحب ہے. تو قربانی کا حکم واجب ہے. قربانی اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پہ واجب کی گئی ہے.
اس کے وجوب پہ بھی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ نحر اس میں چونکہ امر کا صیغہ ہے اور امر مطلق وجوب کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، جو شخص گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو ظاہر ہے اتنے سخت الفاظ میں جو وعید سنائی گئی ہے، اتنی سخت وعید وجوب کے چھوڑنے پر ہی ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فضائل قربانی کے متعلق کہ قربانی کے فضائل کیا ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10ویں ذی الحجہ کو اللہ رب العزت کے نزدیک فرزند آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں رضا اور مقبولیت پا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اے اللہ کے بندو اپنے پورے دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ چلو اٹھو، اپنی قربانی کے نزدیک جاؤ، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے گا تو اس کی وجہ سے تمہارے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت کیا ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا تمام امت محمدیہ کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کا کیا اجر دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اون کا بھی یہی حساب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اون کا بھی یہی حساب ہے۔ اب دیکھیں کس قدر نیکیاں، اگر ہم ان بالوں کا حساب کریں تو کبھی بھی ان کا حساب نہیں کر سکتے۔ اس قدر نیکیاں، بے شمار اور بے حساب نیکیاں جو ہیں وہ قربانی پہ ہیں۔ اب ہم بات کریں گے قربانی کے جانوروں کے متعلق کہ کن جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے اور ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بکرا، بکری، دمبا یا بھیڑ وغیرہ کی قربانی، اگر ان کی قربانی کر رہی ہو تو ان کی عمر کم از کم مکمل 1 سال ہو یا پھر سال سے زائد ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر گائے، بھینس وغیرہ کی قربانی، تو ان کی عمر کم از کم 2 سال، مکمل 2 سال یا 2 سال سے زائد ہونی چاہیے۔ پھر اونٹ یا اونٹنی کی قربانی کے لیے ان کی عمر کم از کم 5 سال، مکمل 5 سال یا 5 سال سے زائد ہونی چاہیے۔ قربانی کے بعد گوشت کے 3 برابر حصے کرنے چاہیے، ان کو 3 برابر حصوں میں بانٹنا چاہیے، جس میں سے ایک حصہ قربانی کرنے والا اپنے گھر میں رکھے اور دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے اور تیسرا حصہ غریب، مسکین، فقراء میں تقسیم کرے۔ مسلمانوں کو دے، مسلمانوں میں تقسیم کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر قریب میں کوئی مسلمان کم ہے یا اس کے قریب میں کوئی عیسائی وغیرہ رہتے ہیں، یہودی وغیرہ رہتے ہیں، تو ان کو بھی یہ گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی